Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change, and for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر، 2022 میں بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ سیلابی صورتحال سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے مکانات نقصان پہنچا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے عالمی برادری اپنا حصہ ڈالے۔ وزیر اعظم کا سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی کانفرنس کے تحت اعلیٰ سطح کے گول میز مباحثے میں اظہار خیال، کہا مسلسل قرضوں سے ملکی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے واضح طور پر کرپشن کم ہوئی، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ پیش رفت 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت اور بھائی چارے کی مضبوطی کی علامت ہے۔ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ سمیت اسٹریٹجک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ اہم عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس بیس اشراکت پر اہم بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد پر صرف متبادل قائد ایوان کے نام کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ نئے قائد ایوان کا نام فائنل ہوتے ہی تحریک عدم اعتماد دائر کر دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے تاحال کسی نام پر متفق نہ ہو سکی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایوان صدر پہنچ گئے۔ کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے 3 ناموں میں سے ایک پر اتفاق ہوگا۔ کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گا، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی وزیر صحت انصار عبدالی نے چودھری انوار الحق کا پیغام پہنچا دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے امکانات مزید واضح ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی باری پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل افریدی کا عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ کہا میری ملاقات نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے بانی کے پیغام نہیں مل رہے۔ جس دن انصاف ہوگا بانی جیل سے باہر ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہر صورت ملاقات ہونی چاہیے، ہمارا یہ حق ہے کہ وکلا بانی سے ملیں اور فیملی کی بھی ملاقاتیں ہوں۔ سہیل افریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کوئی آرڈر نہیں، جیل رول میں ہے، کون کون قیدی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو۔ کہا عدالت کا حکم نہیں ہے کہ سہیل افریدی کی ملاقات بانی سے کروائی جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کافی سمجھدار ہیں، قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ایران کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازعات کے حل میں تعاون کی پیشکش۔ ایرانی صدر نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملاقات میں علاقائی سیکورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ، بنگلہ دیشی آرمی چیف سے ملاقات کی، دفاعی تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار، عسکری قیادت کی اعلیٰ سطح پر باہمی دورے کے تسلسل پر اتفاق کیا، علاقائی اور عالمی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔